ہاؤس پر راشا تاری کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ گنبد خضرا کی تعظیم سے ویسٹ کے شیطانوں پر لرزہ کیوں نہیں طاری کیا جا سکتا؟ خدا کی قسم اگر خوارج رکاوٹ نہ بنتے اور مدینہ منورہ میں امت گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھے ادب سے کھڑی ہوتی تو مکین گنبد خضرا کے خاکے کوئی نہ بناتا۔ جب مدینہ منورہ میں سرکار کی طرف کے سفر کو خوارج نے گناہ کا سفر قرار دیا تو پھر اوروں کے دشمنوں کے حوصلے بن گئے اور خاکے بننے لگے۔ ہم مکین گنبد خضرا کانفرنس کی وساطت سے یہ پیغام دے رہے ہیں اقوام عالم کو، ویسٹ کے شیطانوں کو، یورپی یونین کو، ڈیوڈ کیمرون کو، اوباما کو، OIC کو، ساری کائنات کو کہ تم نے غلط سمجھا ہے اسلام کو۔ اسلام سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کا اسلام سمجھو، فاروق اعظم کا اسلام سمجھو، عثمان غنی کا اسلام سمجھو، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا اسلام سمجھو، امام حسن مجتبی کا، امام حسین شہید کربلا کا اسلام سامنے رکھو، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اسلام سامنے رکھو۔ اسلام دیکھنا ہے تو داتا گنج بخش کا اسلام سامنے رکھو، خواجہ اجمیری کا اسلام سامنے رکھو۔ اسلام دیکھنا ہے تو مجدد الفسانی کا اسلام سامنے رکھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اسلام سامنے رکھو، اور دیکھنا ہے امام فضل حق خیر آبادی کا اسلام سامنے رکھو، امام احمد رضا بریلوی کا اسلام سامنے رکھو۔ تمہیں پتا چلے گا کہ کس سلطان اعظم کا دربار ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم ہزارہا دلائل سے یہ ثابت کر رہے ہیں وہ مٹی جو میرے نبی علیہ السلام کے بدن کو چوم رہی ہے وہ کعبے سے افضل ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کا بدن عرش سے افضل ہے۔ اور جو بندہ مدینہ منورہ کا سفر کر رہا ہے معاذ اللہ کسی پتھر کے پاس نہیں جا رہا، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، ہماری یار ہماری جان۔ بہت اچھا سامعین حضرات، وقت مختصر ہے۔ جو ہماری کانفرنس کا ٹائٹل ہے مکین گنبد خضرا، شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ لفظ نیابی ہو اور کچھ اس کی دلیل کی بھی طلب رکھتے ہو۔ وقت مختصر ہوتا تو میں بہت لمبا اس پہ بیان کرتا، لیکن اختصار سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عام لوگوں کے لحاظ سے تو تم سمجھتے ہو کہ فلاں بندہ فلاں جگہ کا مکین ہے، فلاں جگہ کا رہائشی ہے، فلاں جگہ رہتا ہے۔ یہ لفظ مکین اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پرنور میں ایسے نہیں کہ صرف روح ہو، ایسے بھی نہیں کہ صرف جسم ہو، اور ایسے بھی نہیں کہ جسم اور روح دونوں ہو مگر حالت نیند کی ہو۔ خدا کی قسم ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی مگر آئیڈیالوجی بتاتی ہے کہ تاجدار مدینہ گنبد خضرا میں، حجرہ نبویہ میں، قبر پرنور میں اس انداز سے زندہ و تابندہ ہے کہ کروڑ ہاں بیداریاں آپ کی بیداری پہ قربان ہیں۔ اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نعرہ، ان کی سوچ، قرآن کے دلائل، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس صحیح مسلم شریف ہے، اس سے مکین گنبد خضرا کے لفظ مکین کی ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ دلیل ہے تحفظ ناموس رسالت کی۔ یہ ہے کہ خاکے کیسے بننا بند ہوں گے، ان کا سد بات کیسے ہوگا۔ خدا کی قسم اگر ہر امتی اس انداز پہ قائم ہو جائے اور خوارج کا سر ختم ہو جائے تو اس کی روزانہ فنکشنل حاضری ہے
दरबार रिसालत अलैहिस्सलाम में जो जाना चाहता है वो कहे अपने नबी के पास जाना चाहता हूं, जो क्या है वो कहे अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास आया हूं, और जो होके आया है वो ये कहे मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास से आ रहा हूं। ये खत्म नबूवत का अकीदा है, ये तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की बात है। हमारे आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी और जो कैफियत है, अगर आज मुस्लिम दुनिया इस अंदाज में मिल्लत कुफर के सामने बयान करे तो शरीयत में है, और इस्लाम की नुमाइंदगी हम अहले सुन्नत करते हुए खवारिज के शर को हटा दें तो खुदा की कसम अगले दिन व्हाइट हाउस पे राशा तारीख होगा, अगले दिन उनको पता चलेगा कि ये अपने नबी से दूर नहीं, हर वक्त हजूर के दर पे हजूरी वाले हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक अजीम पैगंबर की कब्र की कैफियत खुद बयान की, और वो आपकी उम्मत में है। उस जरिए से हम मालूम कर सकते हैं कि आज किस शान से हमारे नबी अलैहिस्सलाम जलवागर है रोज़ा कुलूब में। हक़ाइक़ है, मगर वो क्या बड़ी शान है वहां तक तो सोच भी नहीं जा सकती। ये देखिए सही मुस्लिम शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस नंबर 2375 है, किताब अल-फ़ज़ाइल। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मररतु अला मूसा लैलत उसरिया बी इंदल कसीब अल-अहमर, कि जिस रात मुझे सैर कराई गई उस रात में गुजरा। कहां से गुजरा? ना सुर्ख टीले के पास। तो क्या हुआ? फरमाया मररतु अला मूसा, उनके पास से गुजरा, उनको देखा कब्र के अंदर। वो किस शान से थे? वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बादस विसाल अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हम अक़वाम आदम को बताना चाहते हैं कि कब्र मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम में सरकार की इस वक्त जिंदगी की कितनी बुलंद शानें हैं। सरकार की जुबान एक नबी की कब्र का बयान खुद करके गई है, जो सही मुस्लिम में हदीस है जिसकी सनद पे कोई गुबार नहीं। यहां लिखा है वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कितनी सदियां बीत चुकी थी, कब्र मूसा खाली नहीं थी। ये तसव्वुर शैतानी तसव्वुर है जो कहे कि माजरा मार के मट्टी में मिल गए, ये शैतानी सोच है। मुस्तफ़ी सोच क्या है? ईमानी पैगाम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम की जुबान बयान कर रही है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होके नमाज पढ़ रहे थे। आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ रूह खड़ी हो सकती है? बोलो तो सही। सिर्फ जिस्म खड़ा हो सकता है रूह के बगैर? और जिस्म रूह दोनों हो और बंदा सोया हुआ हो तो क्या खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है? तो पता चला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में उनकी जिंदगी महज रूहानी नहीं, महज जिस्मानी नहीं, जो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अशियातुल लुमात में लिखते हैं या जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में लिखते हैं, मैं उसकी दलील बता रहा हूं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र पुरनूर में हयात हिस्सी हकीकी जिस्मानी दुनियावी के साथ जिंदा है। इसकी दलील देखिए, सरकार ने फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मैंने उनको देखा, पता चला हयात हिस्सी थी, हयात जो है वो जिस्मानी थी, हयात हकीकी थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम की हयात का ही अंदाज है तो गुंबदे खजरा में मूसा अलैहिस्सलाम के आका की हयात का आलम क्या होगा?
مکین کا لفظ مجازن استعمال نہیں کیا، مکین کا لفظ پورے دین کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی ہزاروں شانیں ہیں، بلکہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمانے لگے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن ہم نے بطور خاص جو لفظ مکین استعمال کیا تو گستاخوں کو بتانے کے لیے ہمیں بے آسرا نہ سمجھنا، بے سہارا نہ سمجھنا۔ ہمارے آقا مٹی میں نہیں ملے، وہ تو آج بھی چمک دے رہے ہیں، سینوں کو چمکا رہے ہیں۔ مکین گنبد خضرا کے پوسٹر پھاڑنے والی قوتوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ مکین گنبد خضرا کانفرنس کا یہ انداز دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام واضح کر گئے کہ میری قبر کے اندر میری کیفیات کیا ہوگی۔ اب ان کو لفظ مکین سے واضح کر کے ہم نے بتایا کہ کوئی قادیانی منہ نہ کھولے کہ کسی نئے دروازے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی یہودی کوئی عیسائی ہمیں بے آسرا نہ سمجھے۔ ہمارے آقا آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، وہاں بھی دیکھتے ہیں یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ایک نبی کی بات نہیں، مسند ابی یعلا دیکھیے حدیث نمبر 3412، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی سارے ہی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ الانبیاء احیاء، نبی زندہ ہے، ٹھیک ہے وہ موت ان کے مقام کے لحاظ سے آئی تھی، مگر بریلی کے تاجدار نے ہمیں یہ بات بتائی تھی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق ہوئی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائزہ لکھا، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہے حی عبدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا وانی ہے۔ سارے نبی اپنی قبروں میں، بولو تو سی قبروں میں، آخر تک بولو قبروں میں، پتا چلے کیڑوں مکڑوں کے کرائے کے لوگ نہیں، سرکار کے بلائے ہوئے ہیں۔ سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ جو مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، اس پر میں ساتھ ساتھ یہ صفحہ بھی کرتا جاؤں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی سند میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی دوسری بات۔ یہ میرے پاس البانی کی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی جلد ثانی ہے، جلد ثانی کے اندر البانی نے 221 صفحے پر الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون لکھ کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قبروں میں نبیوں کے زندہ ہونے اور نماز پڑھنے والی حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث ہے۔ تو صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام قبر پرنور میں زندہ ہے، تابندہ ہے۔ تو جہاں سرکار ہوں وہ سرکار تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہاں پشت کر کے نہیں کھڑے ہوں گے، وہاں ادب سے کھڑے ہوں گے۔ اور جب زندہ و تابندہ ہے تو بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، سرکار زندہ ہے، تابندہ ہے، ادب احترام کتنا ہے۔ یہ دو صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آگے اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہاں حاضر ہونا ہے تو حاضری کا ہمارا انداز کیا ہے، اور کس انداز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ تحریک شروع کر دی ہے۔ مستدرک امام حاکم دیکھ لیجئے، مسند امام احمد دیکھ لیجئے، دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آج کوئی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹی میں مل گئے تو قادیانی خوش ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں پتھر ہے کچھ ہے نہیں تم کیا مانگتے ہو جا کے، تو یہودی عیسائی خوش ہو گئے کہ تمہارا تو نبی سے ریلیشن ہی نہیں رہا، آپ کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میں مینار پاکستان کے سائے تلے اس دین کی بات کر رہا ہوں جو صفہ پہ پڑھایا گیا۔ یہ دیکھو مستدرک للحاکم ہے، مسند
मुस्नद इमाम अहमद है, हदीस सही वल इस्नाद है। हम कहाँ जाते हैं? मकीने गुंबद खजरा की शान क्या है, किस अंदाज में जलवा कर है। मरवान आया, उसने देखा एक शख्स को, वो कब्र रसूल सलाम पे हाजिरी दे रहा है। वादियन वजह अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की कब्र पे चेहरा रखा हुआ है। जाली को हाथ लगाने की बात नहीं हो रही, कब्र पुरनूर पे चेहरा रखने की बात हो रही है। मरवान ने कहा अतदरी मा तस्नाउ, जानते हो क्या कर रहे हो? चेहरा नहीं देखा था कि ये कौन है हाजिरी देने वाला। इज़ा हुआ अबू अय्यूब अल-अंसारी, देखा तो हाजिरी देने वाला मलंग नहीं था, सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। मरवान कहता है तदरी मा तस्नाउ, जानते हो क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा नाम, जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। अगले अल्फाज सुनिए, यह है सुन्नियत, यह है दीन इस्लाम, यह है तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत की आवाज़, यह है खत्म नबुव्वत का नारा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं जित्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम्मातिल हजर, ऐ रोकने वाले बक बक ना कर, चुप बैठ जा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने रसूल के पास आया हूं, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया। गुंबद खजरा की डेफिनेशन क्या है? इस हदीस से पता चलता है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुफ़ा के पड़े हुए हैं, ईमान पर मोहर रब के अर्श ने लगाई है। और उनका नजरिया क्या है? कहते हैं मदीना मुनव्वरा में पत्थर के पास नहीं आया, मैं तो अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। जित्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मकीने गुंबद खजरा मिलियन कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर रहे हैं और ये तुम्हारा होमवर्क है। तुम पहले भी कहते हो, मगर मैं ये समझता हूं खवारिज का शर मिटाने के लिए ये विरद सुबह होना चाहिए। पूरी उम्मत की 3 किस्में हैं, कुछ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी दे चुके हैं, कुछ देने गए हुए हैं और कुछ देने की तमन्ना में बैठे हैं। जो दे आए हैं कहें अपने नबी से मिल के आया हूं, और जो है वो कहें नबी अलैहिस्सलाम के पास आया हूं, और जो जाना चाहते हैं वो कहें अपने नबी अलैहिस्सलाम से मिलने जा रहा हूं। हैबतदारी होगी काफिरों पर कि उम्मत बेआसरा नहीं, दरमियान में फासला नहीं, इनका राबता है अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ और हिस्सी मोहब्बत इनकी कायम है और ये बड़ा जरूरी है। मैं इख्तिसार से कहता हूं, वो हुदैबिया में जो दुश्मन नबी पे हैबतदारी हुई थी तो सहाबा नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, तिलावत भी कर रहे थे, तहज्जुद भी पढ़ रहे थे। हैबत किससे तारी हुई? अगरचे ये सारे काम दीन हैं, दीन की पहचान है, शान है, मगर काफिर ने जो कलमा पढ़ा तो सरे फरिश्त किसे बयान किया? पिछलों को जाके कहा वो तो अपने नबी अलैहिस्सलाम का लुआबे धन भी माथे पे लगाते हैं और उनका मुस्तामल पानी भी चूमते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास नमाज थी, नमाज हमारे पास भी है, रोजा था, रोजा हमारे पास भी है, हज था, हज हमारे पास भी है, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, जो कुछ वहां था सब कुछ यहाँ है। वो फरिश्तों को मानते थे। लाहौर का एक अनपढ़ भी मुसलमान है तो फरिश्तों को मानता है। हाँ, ये हकीकत मालूम है हमें, सहाबा का दीन आफताब जैसा है, हमारा एक चराग जैसा है, ये फर्क वाज़ेह है। उन्हें लम्हे दीदार नसरत था, हमारे करोड़ों साल की बंदगी भी उसके बराबर नहीं हो सकती, मगर दुश्मन जलाने के लिए उनके पास लुआबे दहन था, उसके मुतवाजी हमारे पास क्या है? आशिक वहां जो चीज इस्तेमाल करके दुश्मनों पे हैबतदारी कर रहे थे और बाकी दुश्मन ने
پچھلوں کو جا کے بتایا تھا. دشمن آج بھی ہیں اور عاشق آج بھی ہیں. دشمن پیرس والے اور عاشق لاہور میں ملین کانفرنس والے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو لعاب دہن ماتھے پہ لگا کر کہا تھا دیکھ لو، میری نگاہ سے مت دیکھنا ان کی طرف، ان کے لعاب کی یہ شان ہے تو خود شان کیا ہوگی. تو ختم نبوت والی امت آج کیا پیش کرے؟ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے متوازی نماز تو ہو، روزہ کے متوازی ہمارے پاس روزہ تو ہو، ایمان مجمل کے متوازی ایمان مجمل تو ہو، ایمان مفصل کے متوازی ایمان مفصل بھی ہمارے پاس ہو، اور اس ادائے تعظیم کا ہمارے پاس کوئی سامان نہ ہو. نہیں، جب دین آخر تک رہے گا، عاشق آخر تک رہیں گے اور دشمنوں کو جلانا آخر تک یہ فرض رہے گا، تو پھر جلانے کا اہتمام بھی ہے. کیا اگر لاکھوں کروڑوں کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام آنے پر انگوٹھے چوم کو آنکھوں سے لگاؤ گے تو دشمن کا دل جلے گا، پتہ چلے گا وفادار کا پیار ہے. خدا کی قسم اگر لعاب دہن ماتھے پہ لگانے سے دشمن پر ہیبت طاری ہوئی تھی تو ننگے پاؤں جب مدینہ منورہ جاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، ادب سے کھڑے ہو جاؤ گے، احترام سے حاضری دو گے، شیطانوں کو پتہ چلے گا کس بارگاہ معظم کے ادب کی بات ہو رہی ہے. اس انداز میں جو ہمارے اکابر نے انداز اپنایا تھا، ہاں ہاں راہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، اے پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم سر کی ہے. جو آداب لکھے گئے ہیں کتابوں میں اگر ان کو اپنایا جائے گا تو پھر دشمن کی ہیبت طاری ہوگی. عام جگہ نہیں، بڑی خاص جگہ ہے جہاں کعبے نے بھی حاضری دینے جانا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی حاضری دینے جائیں گے. اس لیے ہم خلاصہ دین کا لے کر مکین گنبد خضرا کانفرنس کے سٹیج پہ ہیں کہ گنبد خضرا کا ادب ہوگا، مکین گنبد خضرا کی عظمت کا پتہ چلے گا، دشمن کی پر ہیبت طاری ہوگی. یہ قیامت تک کے لیے سرکار کی مسجد نبیوں کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے. سرکار کی قبر پر نور یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس بنیاد پر مدینہ منورہ کی حاضری جو اہل سنت کے انداز کے مطابق ہے، مکین گنبد خضرا کے سامنے ادب سے کھڑا ہونا، اس سے آج بھی غیروں پر خاکے بنانے والوں پر امت مسلمہ کی ہیبت داری ہو سکتی ہے. اس میں اس چیز کو مزید آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے روضہ پر نور میں جلوہ گر ہیں، عاشق جاتے ہیں، حاضری ہوتی ہے. یہ میرے پاس درجنوں حوالے ہیں کہ جانے والا اس ادب سے کھڑا ہو کہ سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف ظاہر کوئی نہیں باطن کو بھی جانتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام میرا پورا علم رکھتے ہیں، اور اس عقیدے کو بھی اگر فنکشنل رکھا جائے تو پھر عظمت کا اظہار ہوگا. اور اگر خوارج کا شر درمیان میں آئے، ان کی باتیں کی جائیں تو پھر غیروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے. دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا تو یہ فرمان ہے، ابن عساکر میں ہے، اور اس کو الجواب الباہر میں ابن تیمیہ نے خود تسلیم کیا، اس کو دلیل بنایا ہے. حدیث کیا ہے؟ ما من عبد یمر بقبر کان یعرف فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ، کہ جس مسلمان کی قبر سے دوسرا مسلمان گزرتا ہے جو اسے دنیا میں پہلے جانتا تھا، یہ جب اس کی قبر کے پاس سے گزرے اسے سلام کہے، اگرچہ وہ قبر والا غوث نہیں ہے، قطب نہیں ہے، ولی نہیں ہے، صرف مسلمان ہے. سرکار فرماتے ہیں قبر والے کو پتا ہے مجھے کون سلام کہنے آیا ہے. اس حدیث شریف کے بارے میں یہ دیکھیے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر خود یہ سوال موجود ہے. جب یہ پوچھا گیا
هل يعرف المیت من یزورہ ام لا؟ ابن تیمیہ کے فتاویٰ کی 12ویں جلد اس کے صفحہ نمبر 398 پر یہ سوال ہے، کیا میت کو پتہ چلتا ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے، اس کی زیارت کرنے کون آیا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ تو کہتا والمیت قد یعرف من یزورہ، عام میت کو بھی پتہ ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے۔ تو جن کے غلاموں کا یہ مقام ہو تو نبیوں کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے مدینہ منورہ کی اس حاضری کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، اور اس انداز کا یہ ہم نے گھڑا نہیں ہے، یہ وہاں سے چل کے آیا ہے۔ اب یہاں تک اس بات کا تذکرہ ہوا کہ لفظ مکین کا جو استعمال ہے اس کی حقیقی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ اب وہاں پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہے، اس مقام کے لیے گھر سے ارادہ کر کے نکلنا، سفر کرنا، اس کے لحاظ سے میں اختصار کے ساتھ چند دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور ہر بات پہ توجہ کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں، اس کو امام طبرانی نے معجم اوسط میں ذکر کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں، ان کی بھی اختصار سے میں آپ کے سامنے ان کی تفصیل رکھ رہا ہوں۔ یہ المعجم الاوسط، اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے، میرے آقا علیہ السلام زندہ و تابندہ جلوہ گر ہیں، تو پھر آپ کی نیت سے گھر سے نکلنا، سفر کرنا، اس کا مقام کتنا ہے؟ ائمہ نے کہا المشی الی المدینہ افضل من المشی الی الکعبہ والبیت المقدس، کہ جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے اس کا سفر کعبے اور بیت المقدس کے سفر سے زیادہ شان والا سفر ہے۔ ادھر جا رہا ہے جہاں کعبے نے بھی چل کے جانا ہے۔ الفاظ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من جانی زائرہ، جو میرے پاس آیا، من جانی مسجد نبی کے لیے نہیں، جو میرے پاس آیا، مدینہ منورہ میں جانے والا مسجد نبی کا مہمان نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مہمان ہے۔ یہ لکھنا چاہیے نرحب بضیوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بورڈ ہونے چاہیے مدینہ منورہ میں کہ ہم رب کے نبی کے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من جانی زائرہ، جو میری زیارت کے لیے آیا، یعنی بعد از وصال قبر کی زیارت کو سرکار نے اپنی زیارت کرا دی، جانی زائرہ، میری نیت سے آیا، اور ساتھ میں تاکید کر دی لا تعمل حاجت الا زیارتی، صرف میرے ہی ارادے سے آیا، اور کوئی کام نہیں تھا، تجارت، دوستوں سے ملنا جلنا، ایسی باتیں نہیں، صرف میرے لیے ہی آیا، میرے پاس آیا اور میرے لیے ہی آیا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، یہ میرے ذمہ کرم پہ ہے، قیامت کے دن بازو پکڑ کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے پاس آیا، میرے پاس آیا۔ اب پہلے اس کی سند کے لحاظ سے یہ دیکھیے، سبل الہدی والرشاد، اس کی جلد نمبر 12 ہے، سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 379 پر، امام محمد بن یوسف صالحی شامی نے یہ کہا ہے، رواہ الدارقطنی فی امالیہ وصححہ ابو بکر فی موجبہ، کہ اس حدیث کو امام ابو بکر نے صحیح حدیث قرار دیا ہے، اور کہا حافظ ابو علی بن سکن نے الصحاح المحصور کے اندر جو شرطیں صحیح حدیث کی ذکر کی ہے، اس کے مطابق یہ حدیث مما اجمع علیہ فی صحتہ، کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اجماع ہے، جس کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں جو بعد از وصال میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، وہ میری زیارت کے لیے آیا، وہ میرے پاس آیا، اور جو میرے پاس آیا قیامت
قیامت کے دن اس کی شفاعت میں آپ کرنے والا. اب اس انداز سے ہمارے لیے وہ جو ایک